ذوالجلال کا قرآن فرماتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جان سے بندہ کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اس جان کو ذرا سی تکلیف ہو جائے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیارے ہونے چاہیے۔ اگر اس جان سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرو گے آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ایمان والے ہو، آمنو، ایمان کو اپنے مکمل کرو، مضبوط کرو، اس کو پختہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت اس قدر کرے، کس قدر کرے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا، اس کا ایمان کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایمان کے معیار کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنے کا نام دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، بڑی کم تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ابتدائی ایام میں۔ ہر طرف یہ تذکرہ، یہ چرچا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، اور لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دو اشخاص ایسے تھے کہ جو عرب کے اندر جن کی طاقت، جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی کہ اللہ یہ جو دو ہستیاں ہیں، دو عمر ہیں، اے اللہ ان میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ اس کو تو اسلام کی دولت عطا فرما۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو تو ایمان کی دولت عطا فرما، جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب رسول اللہ کی دعا نکلتی ہے نا، حضور کے جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں نا، وہ ہاتھ ابھی اپنے چہرے پہ نہیں پھیرتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ اب خدا کو کون پسند ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا دن آیا، عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا عمر، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہے، اے عمر کہاں پہ جا رہے ہو اور کس ارادے سے جا رہے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ کہا اے عمر، حضور کی بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر گھر جا کر اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ پوچھا انہیں کیا ہوا؟ کہا انہیں پتہ نہیں آپ کو عمر؟ کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہا انہیں اسلام قبول کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے آگ بگولا ہوئے اور سیدھا رخ کر لیا اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف۔ جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب زور سے دستک دی، بہن اور بہنوئی نے فوری طور کے اوپر قرآن پاک کو بند کیا، الماری کے اندر رکھا اور بیٹھ کے عمر اندر داخل ہوئے۔ پوچھا مجھے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ بہن اور بہنوئی خاموش۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
بہن اور بہنوئی نے کہا ہاں عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جس عمر کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جس عمر کے سامنے کسی کو بولنے کی طاقت نہیں تھی، آج اس عمر کے سامنے عمر کی بہن کہہ رہی ہے عمر ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے بہت زیادہ اپنے بہن اور بہنوئی کو سزا دی، بہت مارا، یہاں تک کہ بہن کے یہ الفاظ تھے اے عمر تو ہمارے جسم سے جان نکال لے لیکن پیغمبر اسلام اور قرآن کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ عمر حیران رہ گئے، اے بہن وہ کون سا دین ہے جس نے تیرے اندر اتنی جرت پیدا کر دی کہ تو عمر کے سامنے بات کر رہی ہے؟ عمر بن خطاب کو بیچنے والے کون تھے؟ ابو جہل اور یہ مشرکین لوگ تھے جنہیں عمر بن خطاب کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ کو قتل کر کے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر لے آؤ وہ کتاب، کون سی ہے وہ کتاب مجھے دو۔ سیدنا عمر بن خطاب کی بہن نے عرض کیا عمر وہ کتاب پاک ہے، اس کتاب کو چھونے سے پہلے انسان کو پاک ہونا پڑتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب پاک ہوئے، قرآن کی چند آیات سنی، عمر بن خطاب کا دل پسیج چکا، دل میں نرمی پیدا ہو گئی۔ وہ رسول اللہ کی دعا تھی اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ساتھ اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تاجدار کائنات کے لبوں سے دعا نکلی، عمر بن خطاب نے رخ کیا بارگاہ مصطفیٰ کا۔ حضرت امیر حمزہ اٹھے، یا رسول اللہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آ رہے گے میں عمر کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ عمر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ عمر جس کے لیے حضور دعا فرمایا کرتے تھے، وہ عمر جس سے اسلام کو بھی خوف تھا، اسلام کو بھی ڈر تھا، آج عمر اسلام میں داخل ہوئے، آج کفر بھی کانپ رہا ہے، آج کفر کے اوپر بھی لرزہ طاری ہے، آج ابو جہل بھی کانپ رہا ہے، ابو لہب بھی کانپ رہا ہے، عتبہ بھی کانپ رہا ہے، شیبہ بھی کانپ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آج عمر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا دین سچا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہاں عمر اللہ کا نبی سچا ہے۔ فرمایا آج کے بعد پھر ہم ڈر کے نماز نہیں پڑھیں گے، چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ تلوار لے کر ننگی عمر آگے نکلے گا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا دن تھا جس دن مراد مصطفیٰ جس کو حضور اپنی دعا میں مانگ کے لے رکھے کہ عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے تھے اور اعلان کر رہے کہ آج عمر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج کوئی اسلام کے لیے رکاوٹ بننا چاہتا ہے وہ عمر کا مقابلہ کرے، آج کوئی اسلام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے پہلے عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ پھر عرب نے یہ منظر دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جس نے عمر بن خطاب کو بھیجا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے ہو، آ کے پوچھتا ہے اے عمر آج کہاں جا رہے ہو؟ حضور کو قتل کر کے آئے ہو؟ عمر یہ جواب دیتے کہ ہاں میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا لیکن نگاہ مصطفیٰ سے میں قتل ہو کر آ گیا۔ میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا لیکن نگاہ مصطفیٰ سے قتل ہو کر آیا ہوں۔ پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں جسے دیکھنا چاہتے ہو زمین کے اوپر چلتا پھرتا، اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا کا حق ہے وہ وفا کا حق ادا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ پھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو کوئی ٹھکرا کے عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے، عمر بن خطاب پھر نیام سے تلوار نکال کے اس کا سر تن سے جدا کر کے آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے فیصلے کو ٹھکرائے گا، عمر کی تلوار